السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان، هو الذی انزل علی عبده القرآن، والصلاة والسلام على سید الانس والجان، محمد المصطفى حبیب الرحمن، وعلى آلہ وصحابہ الذین فازوا بالأجر والجنان، وعلينا معهم إلى يوم الإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر چمن مرسلین کے مہکتے گلاب، سمائے نبوت کے آفتاب و ماہتاب، سرور سروراں وجہ تخلیق کون و مکان، سرکار این و آن سید انس و جان، احمد مجتبی روحی فدا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی، تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ یکجا جمع ہے جس میں تمام اوصاف امکانی، دعائے یونسی خلق خلیلی صبر ایوبی، دعائے یونسی خلق خلیلی صبر ایوبی، جلال موسوی زہد مسیحی حسن کنعانی، بہار آئی ہوئی آراستہ پھر بزم امکانی، ہوا گلزار عالم پھر جواب باغ رضوانی، محمد یعنی وہ حرف نخستی کلک فطرت کا، محمد یعنی وہ امدائے توقیات ربانی، حبیبی یا رسول اللہ۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ درود پاک پھر دہرائیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت طیبہ میں آپ کا پیارا رب عز و جل اپنے محبوب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد بیان فرما رہا ہے۔
اور میلاد پاک میں اپنے حبیب کی متعدد نعت ہائے پاک اللہ رب العزت نے اس آیت بینہ میں ذکر فرمائی۔ کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رنگینیوں کی دنیا، یہ اللہ رب العزت کی عظیم نمائش گاہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مختلف جلوے دکھائے اور ہمیں اس لیے یہاں بھیجا کہ ہم اس نمائش گاہ میں آ کر اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی کی جگہ ہے، یہاں جو بوگے وہاں وہ کاٹو گے۔ تیاری تو آخرت کی کرنے کے لیے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہاں جو آزمائش کے ذرائع رکھے ان میں بہت وہ ہیں جو الجھ کر رہ گئے، اسلامی تعلیمات کی ہوا تک نہیں لگتی۔ اگر کم از کم جمعے کی نماز کسی ایسی مسجد میں پڑھ لیا کریں جہاں کوئی صاحب علم عالم نماز پڑھاتا ہو تو ضرور کچھ نہ کچھ مسائل اگر ہر جمعے میں سنیں گے تو 4 جمعے اگر مہینے میں آئے اور ہر جمعے میں 4 باتیں بھی یاد رکھیں تو ایک مہینے میں 16 یا 20 دینی ضروری مسائل یاد ہو جائیں گے۔ تو کم از کم پھر یہ فرق جان لے گا کہ مجھے گوشت کہاں سے لے کر کھانا ہے، مجھے روزی روزگار میں کاروبار کس طرح چلانا ہے، مجھے بچوں کا رشتہ کرنا ہے تو ایمان والوں میں کرنا ہے یا کروڑ پتی دیکھنا ہے۔ کروڑ پتی دیکھ لیا، یہ نہ دیکھا کہ ایمان تو اس کے پاس ایک ذرہ بھر بھی نہ رہا۔ کیا ایسا شخص مسلمان ہے جو کاتب وحی کو گالی دے؟ کیا ایسا شخص مسلمان ہے جو خود کو تفضیلی کہے اور جہنمی کہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خود کو جنتی کہے؟ میری تقریر کا عنوان یہ نہیں، لیکن دل پر جو کچھ بیتتی ہے لب پہ آ سکتی نہیں۔ بس اس قدر کہیے کہ برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ازدحام میں دنیا کے بھیڑ میں ایسا نہ ہو جیسا مجدد دین و ملت نے فرمایا، بھیڑ میں کم وقت کے ہاتھ سے ایمان گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات دل میں چبھ رہی تھی کہ آج ہماری غفلت کا کیا حال ہو گیا کہ اعمال تو اعمال، اب ہمیں فکر ایمان بھی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اپنے فضل سے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کی اندھا کرنے والی چکا چوند سے محفوظ رکھے۔ درود پاک سنائے صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وقت بہت کم ہوتا ہے، باتیں بہت کہی جانی ہوتی ہیں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس سے علم و حکمت کے موتی ہمیں چننے ہیں، اکتساب فیض کرنا ہے۔ مولا تعالیٰ عز و جل ہر مومن کو قرآن کریم سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم
تحقیق تمہارے پاس آئی اللہ کی دلیل تمہارے رب کی جانب سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے اوپر نازل فرمایا روشن نور، واضح نور۔ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ عز و جل کا طریقہ کرم ہے کہ وہ جب قرآن کریم میں اپنے محبوب کو اپنے بندوں کے تعلق سے احکام دیتا ہے تو جس طرح کے احکام ہوتے ہیں اسی طرح خطاب فرماتا ہے۔ اس آیت طیبہ میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام بنی نوع انسانیت سے خطاب ہے، محض عرب والوں سے نہیں، عجم والوں سے نہیں، عربیوں سے نہیں، عجمیوں سے نہیں، بلکہ سارے عالم کی بنی نوع انسانیت کو پکارا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اے سب لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے مضبوط دلیل آئی، تمہارے رب کی جانب سے مضبوط دلیل آئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تم کو واضح اور روشن نور کو نازل فرمایا۔ یا ایھا الناس میں خطاب عام ہے۔ احکام شرعی جب دیے جاتے ہیں تو اس سے مراد صرف مکلفین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انسان کو عقل عطا کی اور اسے مکلف شرعی بنایا۔ معلوم ہوا اگر عقل نہ ہو تو وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مسلمان دیوانے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں سڑکوں پر کھاتے نظر آتے ہیں، اور انہیں اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں ہوتا، نہ لباس کا ہوش ہوتا ہے، کپڑے پھٹے ہیں یا درست ہیں اس کا بھی احساس نہیں۔ دیوانوں کے ذمے کام نہیں، دیوانوں کو کتنی رعایت ہے، نماز ان پر فرض نہیں، روزہ ان پر فرض نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکام شرعی کا مکلف وہ ہے جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور مسلم بھی ہو، ایمان والا ہو، عقل والا ہو اور بالغ ہو تو احکام کا مکلف ہوگا۔ تو مکلف کہتے ہیں اسے جو عاقل و بالغ مسلمان ہے، تو احکام کا وہ مکلف ہے۔ لیکن جب دعوت ایمان کی بات آئے تو اب اس ایمان کی دعوت کے لیے ساری کائنات کے انسان مکلف ہیں کہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، اور ان کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لائیں۔ اور جب اللہ پر ایمان لائے تو اذا تسلم الشیء، جب کسی چیز کو تسلیم کر لیا تو پھر اس کے تمام مناسبات اور لوازمات کو بھی تسلیم کر لیا۔ اس لیے کہ جب تم پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارا معبود حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جب اسے مان لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ایک ہے تو قاعدہ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع اشیائہ، جب ایک بات ثابت ہو گئی تو اب اس کے تمام لوازمات ماننے ہیں۔ اب اس کی طرف سے جو احکام آئے، اللہ کے حبیب جو احکام لائے، ان سب کو ماننا ایمان ہے۔ آمنت باللہ ورسلہ وجمیع احکامہ بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کے لیے جو علماء نے فرمایا وہ کیا ہے؟ ایمان لانا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور ان تمام امور پر جو رسول اللہ لے کر تشریف لائے۔ تو یہاں دعوت دینا مقصود ہے ایمان کی، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرما رہا، خطاب فرما رہا، یا ایھا الناس، سارے عالم کے لوگوں کو پکارا جا رہا، قد
جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آئی۔ دلیل بغیر دعوے کے نہیں ہوتی، پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل ہوتی ہے۔ تو دعویٰ تو آ ہی گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو بت پرستی چھوڑ دو، سینکڑوں معبودوں کی پرستش چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، معبود حقیقی کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس دعوے کے بعد دلیل کی ضرورت تھی، تو تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے دلیل قاطع کی طرف متوجہ کرایا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مضبوط دلیل آ گئی۔ اب جب کسی کو دعویٰ نہیں ماننا ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ دعوے کا انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے آپ کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے دعویٰ بیان کر دیا تو کہتا ہے دلیل لاؤ، آپ نے دلیل بیان کر دی تو وہ دلیل کو کاٹتا ہے، دلیل میں نقص نکالتا ہے۔ اگر دلیل کو اس نے ناقص کر دیا تو دعویٰ خود باطل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے وحدانیت کی دلیل بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا اور تمام لوگوں سے فرمایا تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے مضبوط دلیل آ گئی۔ اب ترتیب آیت پر غور کیجیے، یا ایھا الناس، یا حرف ندا ہے پکارنے کے لیے کہا گیا، یا کسے خطاب کیا جا رہا، ایھا الناس، اے سارے عالم کے لوگوں۔ اب فرمایا قد، اللہ رب العزت کا طریقہ کلام یہ ہے کہ جہاں منکرین کی جماعت پہلے ہی سے اللہ کے علم میں ہے تو اس بیان سے پہلے اللہ تعالیٰ تاکید ذکر فرماتا ہے۔ رسول اللہ کی رسالت کے منکر کفار و مشرکین موجود تھے، رسول پاک کو دلیل نہ ماننے والے موجود تھے، رسول پاک کی تشریف آوری اور میلاد کا انکار کرنے والے موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کلام کے لیے اہتمام فرمایا تاکید کا، قد جاءکم، تحقیق آئے، یقیناً آئے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے مضبوط دلیل۔ سبحان اللہ، یہ طریقہ کلام قرآن میں متعدد جگہ ہے۔ جب محبوب پیارے کی عظمتوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھیجنے کے ذکر کو تاکیدوں سے آراستہ فرماتا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ حضور کی تشریف آوری کا بیان ہے اور اس میں قد کی تاکید لائی گئی، یا اور ایھا سے خطاب کا اہتمام کیا گیا۔ پتہ چلا میلاد مصطفیٰ، تشریف آوری مصطفیٰ کے ذکر کا اہتمام اللہ رب العزت ہی نے فرمایا۔ اب اگر کوئی کہے کہ حضور کے میلاد کا انتظام و اہتمام کیوں کرتے ہو تو جواب دینا، قرآن کی آیتیں دیکھ، جہاں جہاں حضور کی ولادت کا، تشریف آوری کا، بعثت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے لقد اور قد کی تاکید سے اسے بیان فرمایا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، پہلے متوجہ کیا، یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسانیت، پھر اس کے بعد قد کی تاکید ذکر فرمائی، خبردار متوجہ ہو جاؤ، جو بات اب بیان ہونے والی ہے، جو حکم اب دیے جانے والے ہیں، ان احکام کی اہمیت کو سمجھو کہ ہم اس کا اہتمام قد کی تاکید سے فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا جاءکم، جا ہم عام لوگ ہیں، ہم یہاں آتے ہیں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اسے آنکھ بھی دے دو، اسے کان بھی دے دو، اسے قوت ذائقہ بھی دے دو، قوت باصرہ بھی دے دو، قوت سامعہ بھی دے دو، قوت لامسہ بھی دے دو، دیکھو اسے بہت ساری قوتیں عطا کر دو اور امتحان گاہ میں چھوڑ دو۔ ہم نے اسے پکڑنے کی قوت دی، اب دیکھو یہ حلال پکڑتا ہے یا حرام، ہم نے اسے چکھنے کی طاقت دی، دیکھو یہ حرام کو چکھتا ہے یا حلال کو، سننے کی قوت دی، یہ حرام سنتا ہے یا ہر جائز سنتا ہے، ناجائز سنتا ہے یا جائز سنتا ہے، ہم نے اسے دیکھنے کی طاقت دی، دیکھو اس دنیا میں آ کر یہ حرام مناظر کو دیکھتا ہے یا ان مناظر
جن کا دیکھنا عبادت ہے۔ تو ہم یہاں آئے امتحان کے لیے، طاقتیں دی گئی، عقل دی گئی، سمجھ دی گئی، قوت دی گئی، طاقت دی گئی، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چلنے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں قوت دے دی گئی اور اختیار دے دیا گیا۔ جیسا ہی ارادہ کرو ہاتھ اٹھانے کا تو یہ اٹھ جائے، ارادہ کرو رکھنے کا تو رکھ جائے، پورا اختیار دے دیا۔ بھیجا اس لیے ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے، جو کچھ کرو گے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، دائیں بائیں دو فرشتے، اچھا کیا لکھ دیا، برا کیا لکھ دیا۔ لیکن شان کریمی دیکھو، یہ داہنے فرشتے کی شان ہے کہ یہ بائیں کاندھے والے فرشتے کا امیر ہے۔ نیکی کی ابھی کی بھی نہیں، ارادہ پختہ کیا، اس داہنی جانب والے فرشتے نے نیکی لکھ دی۔ اب نیکی کا ارادہ تو کیا تھا لیکن کر نہ سکا تو ایک نیکی مل گئی، اگر کر لیتا تو 10 نیکیاں لکھی جاتی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کریم نے فرمایا جو ایک نیکی کرتا ہے ہم اسے 10 کا اجر عطا کرتے ہیں، لیکن گناہ کر بیٹھا تو یہ اپنے امیر فرشتے سے اجازت چاہتا ہے لکھ دوں، امیر فرشتہ کہتا ہے ابھی نہ لکھ، اسے مہلت دے، شاید یہ اپنے مولا سے توبہ کر لے، اگر توبہ کر لی تو وہ فرشتہ گناہ نہیں لکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا لیکن توبہ سچی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی پکی توبہ۔ توبہ کر لی نہیں لکھا۔ اب یہ 2 فرشتے لکھنے والے تو موجود ہیں ہی، امتحان میں آئے ہو، اچھا کرو گے لکھا جائے گا، اس کا اجر و ثواب پاؤ گے، بدلہ پاؤ گے، برا کرو گے لکھا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، عقاب و عتاب و عذاب ہوگا۔ جو رب چاہے کرے اس کی شان کریمی پر قربان جائیے، کیسا زبردست اہتمام ہے۔ اب ہم تو آئے ہیں اس مقصد سے، ہم آئے ہیں یہاں آ کے کچھ بنے، نیکوکار یہاں آ کے بنیں گے، پرہیزگار یہاں آ کے بنیں گے، متقی یہاں آ کے بنیں گے، عالم یہاں آ کے بنیں گے، حاجی یہاں آ کے بنیں گے، قاضی یہاں آ کے بنیں گے، نمازی یہاں آ کے بنیں گے، لیکن جو بنو گے وہی کہلاؤ گے۔ گناہگار بنے تو گناہگار، نیکوکار بنے تو نیکوکار۔ ہم آئے ہیں یہاں کچھ بننے کے لیے، اچھا بنے تو اچھا پائیں گے، برا بنے تو برا پائیں گے۔ تو ہمارے لیے قرآن کریم فرماتا خلق بدا، لیکن وہ بنے بنائے آئے ہیں، ان کے رب نے انہیں ساری عظمتیں عطا کر کے بھیجا ہے، تو ان کے لیے فرمایا جاتا جا، آیا، خلقا پیدا ہوا، ولدا پیدا ہوا، اور جا آیا۔ میں کہوں زید آیا، آپ سمجھ لیں گے کہیں تھا وہاں سے آیا، لیکن میں کہوں زید پیدا ہوا، آپ سمجھیں گے کہ آج ہی ولادت ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رب تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، سب کچھ بنا کے بھیجا، ہم یہاں آ کر پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کر آئے۔ حضرت کا علم لدنی تھا امیر، حضرت کا علم لدنی تھا امیر، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے، ہم یہاں آ کر پڑھتے ہیں، وہ پڑھانے کے لیے آئے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، یہ تمہیں پاک کرنے کے لیے تشریف لائے اور قرآن تعلیم دینے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم یہاں آ کر پڑھتے ہیں، وہ ہمیں پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب یہ فرق ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے نبیوں کے لیے جہاں ذکر کیا، انبیاء کرام کے لیے جہاں ذکر کیا دنیا میں آنے کا، تو کہیں فرمایا بعث والذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو تم میں مبعوث فرمایا۔ کہیں فرمایا جا تو ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہیں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ معلوم ہوا کہ ہم دنیا میں آئے تو خلق و بدا ولدا کہا جائے، لیکن نبی دنیا میں آئے تو جا کہا جاتا ہے۔
बासा कहा जाता है, अरसला कहा जाता है। रसूल किसे कहते हैं? जिसे अल्लाह ने भेजा। हम यहाँ आए, अपना आना और है और किसी का भेजना और है। जब तुम खुद कहीं जाते हो तो तमाम की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होती है, और जब कोई तुम्हें भेजता है तो अब वो जिम्मेदारी का मामला उसके जिम्मे होता है जो भेज रहा है। तो एक ज़ात जो दुनिया में तशरीफ लाई, ज़ात मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने कहीं अरसला फरमाया, कहीं बासा फरमाया और यहाँ जा फरमाया, तशरीफ लाई। अब देखो अरसला भेजना, रात दिन आप बोलते हैं भेजना भेजना भेजना, इसने भेजा उसने भेजा, कभी गौर किया ये भेजना क्या है? इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक भेजने वाला, एक जिसकी तरफ भेजा जाए, एक जो चीज भेजी जाए। अगर वो शय ना हो जिसे भेजना है तो भेजोगे क्या, और वो ना हो जिसकी तरफ भेजना है तो किसकी तरफ भेजोगे। और भेजने वाली जात तो यकीनी है, सुभान अल्लाह। अगर इसे आप किसी आलिम की ज़बान में समझोगे, मैंने तो आपकी बिल्कुल करीब की आगोश में आके आपको ये समझाया ताकि आप आसानी से समझ जाओ। आलिम दीन से किसी से सुनोगे तो वो कहेंगे एक है रसूल जिसे हम कहते हैं मुरसल, एक है मुरसल इलैह, एक है मुरसल और एक है मुरसल इलैह और एक है मुरसिल। अब अगर मैं यूं कहता मुरसल इलैह तो आप ना समझते। भेजने वाला मुरसिल, आने वाला मुरसल, जिसकी तरफ भेजा गया वो मुरसल इलैह। तो अल्लाह ने भेजा, आपकी तरफ भेजा और रसूल को भेजा। अब जब ये बात समझ में आ गई तो एक बात कहो, इन वहाबियों का बड़ा दिमाग खराब है। रसूलुल्लाह हम जैसे हैं। अभी मैंने एक बात कही, एक है भेजने वाला, एक है वो जिसे भेजा, एक वो जिसकी तरफ भेजा। अगर कोई बेवकूफ कहे कि ये आने वाला और मैं एक है तो अहमद, और अगर ये कहे भेजने वाला और मैं एक हूं तब गलत। भेजने वाला अलहदा है, आने वाला अलहदा है, और जिसकी तरफ भेजा वो अलहदा है। भेजने वाले ने जरूरत की एहताज की किफायत के लिए भेजा और आने वाला जरूरत के दिफा के लिए आया। और तुम मोहताज हो तो कहाँ मोहताज और कहाँ मुख्तार। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह ने उन्हें मुख्तार बनाकर भेजा। अब आयत तय्यबा के हुरूफ और अल्फाज की तफसील पर आइए। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों मुतवज्जा हो जाओ। कद जाअकुम, तहकीक यकीनन तुम्हारे पास आया। कौन? बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारी रब की जानिब से रोशन दलील, मजबूत दलील। बुरहान किसे कहते हैं इसे भी समझ लो। बाज़ लोगों का नाम बुरहान होता है, वो भी माना समझ लें। बुरहान मजबूत करने वाली चीज को बुरहान कहते हैं, और इस्तिलाह शरीयत में बुरहान कहते हैं मजबूत दलील को, कवी दलील को। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। इसके लिए एक दलील की जरूरत थी जो इस दलील को साबित कर दे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपना मज़हरे ज़ात बनाकर अपने महबूब को दलील बनाकर भेजा। कुरान करीम के मुताले से पता चलता है 1,24,000 का मोबेश अंबिया किराम आए। हर आने वाला नबी और रसूल बराहीन देकर भेजा गया, मोजज़ात देकर भेजा गया। लेकिन ये आने वाली ज़ात खातिमुन नबिय्यीन की ज़ात है, अफ़ज़लुल मुरसलीन की ज़ात है। ये नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें भेजा तो सरापा दलील बनाकर भेजा। दलील का ताल्लुक होता है अक़ल से। बेवकूफ आदमी से, दीवाने से जो कह दो वो मान लेता है। वो आपसे नक़्दो जरह नहीं करता, बहसो मुबाहिसा नहीं करता। लेकिन किसी आक़िल से अगर कलाम करो, किसी आलिम से अगर कलाम करो तो वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है, अच्छे बुरे में फर्क कर देता है। इसलिए कि वो फ़ुरक़ान को पढ़ चुका है। कुरान का एक नाम फ़ुरक़ान है, हक़ और बातिल को जुदा करने वाला। तो वो हक़ और बातिल की पहचान करा देता है। तो इसका दलील का ताल्लुक अक़ल से है।
قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی۔ اے عقل والو، دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق میں اشرف، اور یہی وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے۔ اتنی سمجھ، جتنی سمجھ کی اپنی زندگی کے لیے ضرورت ہے، اتنی سمجھ تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چڑیا کے انڈے سے جب بچہ نکلتا ہے تو اسے بھی دے دیتا ہے۔ جیسے ہی ماں گھونسلے میں غذا لاتی ہے، وہ اپنے بازو کھڑکاتا ہے اور اس کے لیے چونچ کھول دیتا ہے۔ یہ تو اس کو وہ سمجھ دی گئی جو اس کی حیات کے لیے ضروری تھی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض حضرات مجھ سے آ کے کہتے ہیں حضرت بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ کیا مطلب؟ بچہ دودھ لیتا ہے لیکن چسکی نہیں لگاتا۔ اللہ کا کلام پڑھ کے دے دیا گیا تو اب اسے اللہ تعالیٰ نے بھولی ہوئی بات یاد دلا دی، اب خوب چسکیاں لگاتا ہے، خوب دودھ پیتا۔ اس کی ہر نعمت نعمت ہے، لیکن ایک ایک نعمت میں کروڑہ نعمتیں ہیں جس کے لیے عقل علم کی ضرورت ہے تاکہ اس کے جلوے دیکھ سکو۔ تو میں عرض کر رہا تھا برہان کا تعلق عقل سے ہوتا ہے۔ اے عقل والو، ہم نے مضبوط دلیل بھیج دی، دلیل وحدانیت، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل۔ آپ کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نصیر احمد آئے اور عبد الوحید، کیا مطلب؟ نصیر الگ ہے، عبد الوحید الگ ہے نا؟ لیکن یہاں آپ غور کیجیے، ہر زبان کا قاعدہ ہے جب دو امر لکھے جاتے ہیں تو درمیان میں حرف فصل لایا جاتا ہے۔ عربی میں عطف کے لیے واو لایا جاتا ہے جو مغایرت کے لیے ہوتا ہے، انگریزی میں اینڈ لایا جاتا ہے، اور ہندی میں ایون لایا جاتا ہے۔ حضرت مختصر یہ کہ دو باتوں کے درمیان ایک حد فاصل، ایک فریق ہوتا ہے، لیکن یہاں کہا گیا لا الہ الا اللہ، فوراً فرمایا محمد رسول اللہ۔ اللہ کی ہاں ظاہر ہوئی، اللہ، محمد کی میم شروع ہو گئی، معلوم ہوا اللہ اور محمد کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں۔ یہ واو کے فصل کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ اچھا آپ اسے کیا کہتے ہو؟ کلمہ طیبہ۔ کیا معنی ہے؟ پاک کلمہ۔ کیوں کہتے ہو پاک کلمہ؟ دوسرا نام بتاؤ، کلمہ توحید۔ کیا معنی ہوئے؟ توحید کا کلمہ، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ، اللہ کی الوہیت کا کلمہ، اللہ کی احدیت کا کلمہ، اللہ کی صمدیت کا کلمہ۔ لیکن آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، معنی کیا ہوئے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور بیچ میں نہیں۔ تو مام ہونا چاہیے تھا کلمے کا، کلمہ توحید و رسالت۔ عقل چاہتی ہے کیونکہ پہلے جز میں توحید کا ذکر، دوسرے میں رسالت کا ذکر، نام ہوتا کلمہ توحید و رسالت، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام اس کا رکھا کلمہ توحید۔ مسلمانوں میں اس کا نام رسول اللہ نے بتایا کلمہ توحید، اور باتیں اس میں دو ہیں، توحید بھی رسالت۔ کیا مطلب؟ یہ کلمہ توحید ہی ہے۔ اللہ، یہ اس میں جلالت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثیل لہ ولا مثال لہ۔ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ اس جیسا ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اب اس کی دلیل بھی بے مثل و بے مثال چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر بھیجا، اور اپنے محبوب کو محبوبیت کی وجہ سے بہت قریب رکھا، کوئی حرف فاصل درمیان میں نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سرکار اقدس کی وحدانیت دیکھو، اللہ ایک ہے، پہلے جز میں اللہ کی وحدانیت بیان ہوئی، اور دوسرے جز میں رسول اللہ کا بے مثل ہونا بیان ہوا۔ یہ رسول ہیں، کیسے رسول؟ بے مثل و بے مثال، ان جیسا کوئی رسول نہیں۔ مالک الملک ہے جس طرح وحدہ،
مالک الملک ہے، جس طرح وحدہ اس کا محبوب ہے لا شریک لہ، ان جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے مثل و بے مثال رب نے بے مثل و بے مثال ذات کو دلیل بنا کر بھیجا اور ان کا قرب کلمے ہی سے ظاہر کر دیا۔ اب ایک بات اور سمجھو، کلمہ طیبہ کے پہلے جز کے پڑھنے والے کو مسلمان نہیں کہتے، مسلمان وہ جو محمد رسول اللہ پر ایمان لائے۔ جب تم نے یہ مان لیا تو اب اللہ کو ایک مانو گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اعلیٰ کے تحت ادنا داخل ہوتا ہے، لیکن تعارف میں ادنا اول ہوتا ہے، اعلیٰ بعد میں ہوتا ہے۔ اب آپ اسے یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل پر ایمان لانا ضروری، ترتیب کلام میں لا الہ الا اللہ پہلے، لیکن ایمان میں محمد رسول اللہ پہلے۔ محمد رسول اللہ کو مانو گے تو انہیں مانو گے، اور دیکھا بھی یہی جا رہا۔ میں جلسے میں گیا، میں نے دیکھا ایک صاحب کھڑے ہو گئے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے اس کے بعد نعرے کو بڑھایا یہاں تک کہ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اہل سنت کا مزاج یہ ہے کہ جس طرح مذہبوں کا معاملہ ہے اس کو نظر میں رکھو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا بعد والوں میں سے کسی کے لیے اختلاف کرے، لیکن غوث اعظم کو مانے گا تو رسول اللہ کا انکار نہ کرے گا۔ اسی طرح جو رسول اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار نہ کرے گا۔ مالا یہ ہوئے کہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں، لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ ایمان میں محمد رسول اللہ پہلے، اور ایمان کی تکمیل کے لیے لا الہ الا اللہ بعد میں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، یہ ابتدائی بات ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ عز و جل نے کس طرح نور پیدا فرمایا؟ محمد رسول اللہ وظہر نور نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں تو حضور کا نور ظہور میں آ گیا۔ اب جب نور مصطفیٰ ظہور میں آیا تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ کہا تو پھر وجود سے عدم میں، اب پھر رب تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، نور مصطفیٰ ظاہر ہو گیا۔ جب تک رب نے چاہا یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ مجھے تو صرف اتنا بتانا ہے لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ مصطفیٰ جان رحمت۔ اور محمد رسول اللہ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے۔ تو اللہ کا ذکر ہے محمد رسول اللہ جو رب نے ذکر فرمایا، اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ تو جو لا الہ الا اللہ ہے یہ ذکر مصطفیٰ ہے، تو ذکر الہی اس وقت تک مقبول نہیں جب تک ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ پہلے سنت ادا کرو، جب فرض پڑھ سکو گے فرائض کی لسٹ میں جاؤ تو دیکھو فقہ میں کتنے فرض ہیں، اور سنت سے سب لکھتے ہوئے۔ قیام فرض ہے، قیام سے پہلے کھڑے ہو کر کیا عمل فرض ہے؟ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، لیکن اس کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت۔ یہ تفصیل کا وقت نہیں، اختصار کے ساتھ عرض کروں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے برہان آیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل وہ کرم کی شان والا ہے کہ ایک شہتوت کے درخت کے نیچے ایک بکری چگ رہی ہے، گرے ہوئے شہتوت کھا رہی ہے، ایک بھورا ہے جو شہتوت کا رس لے رہا ہے، ایک محال کی مکھی ہے جو شہد کے لیے رس چوس رہی ہے، ایک بھر ہے جو زہر کے لیے اسے چاٹ رہی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کریم، مادہ ایک شہتوت، لیکن بکری کے تھنوں میں دودھ بن گیا، اور جب زنبور نے چوسا تو بھر کے لیے زہر بن گیا، اس کے ڈنگ کے لیے زہر ہو گیا۔ غور کیجیے، جیسی ذات ہے اس نے اپنے ذات کے تعارف کے لیے عقلوں کو حیران کر دینے والی چیزیں ظاہر فرمائی۔ دنیا میں فیکٹریاں بہت لگیں گی، ایک مادے سے ایک جیسی چیز بنے گی،
اور اسے بدلنے کے لیے اس میں تغیر کرنا ضروری ہوگا. لیکن رب تعالیٰ کی تخلیقات کا حال یہ ہے، مادہ ایک، کہیں تھنوں میں دودھ بن رہا ہے، کہیں وہ زہر بن رہا ہے، کہیں چھتے میں شہد بن رہا ہے. جمبور کے اندر وہ زہر ہے اور شہد کے چھتے میں وہ شہد ہے، امراض کے لیے شفا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی دلیل بھیجی. محمد الرسول اللہ، ذہن حاضر کیجیے، دلیل دعوے کو سمجھا دے اسے دلیل کہتے ہیں. پیارے آقا حضرت جابر کے یہاں گئے، ہانڈی میں لعاب دہن ڈال دیا تو دیکھو بوٹیاں اور شوربہ ظاہر ہو رہا ہے. ہزاروں لوگوں نے کھانا کھایا، مسالے دار شوربہ بھی ہے، بوٹیاں بھی ہیں، تیار سالن نکل رہا ہے. اور جب ہانڈی دیکھی گئی تو جتنا پکایا تھا اتنا موجود تھا. میرے آقا سے کہا گیا یا رسول اللہ اس کنویں کا پانی کھاری ہے. لعاب دہن ڈال دیا، پانی لیا اور غلال منہ کا اس میں ڈال دیا، پانی شیریں ہو گیا. وہاں ہانڈی کا شوربہ اور بوٹیاں بڑھا دی اور یہاں پانی کو میٹھا بنا دیا. حضرت ابو بکر کے سانپ نے ڈس لیا. قد لدغت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب کسی چیز نے کاٹ لیا ہے. درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. میرے آقا نے لعاب دہن لیا اور اس جگہ لگا دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا. شفا ہو گئی، درد زائل ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضور کا منہ مبارک کا گلال، حضرت ام سلمہ پانی میں منہ مبارک بال شریف ڈالتی، بوتل میں پانی ڈال کر گھماتی، مریضوں کو وہ پانی پلاتی، مریضوں کو شفا ہو جاتی. انتقال ہونے والے کفن کے لیے برکت کے لیے وہ پانی لیتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سے صحابہ کرام کے واقعات حدیث طیبہ میں ہے. انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک اپنے کفن میں رکھنے کی تاکید فرمائی. یہی منہ مبارک خالد ابن ولید کی ٹوپی میں رکھا گیا تو اللہ نے فتوحات عطا کی. انہیں اللہ کے حبیب نے سیف من سیوف اللہ کا خطاب دیا. دیکھو یہ اللہ کی دلیل ہے، رب کی وحدانیت کے جلوے. اگر اس ایک ذات میں دیکھنا چاہتے ہو تو جان لو کہ یہ وہ ذات ہے جو مظہر انوار قدرت ہے، مظہر صفات الہیہ ہے. جو کچھ رب تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب کو چاہا سکھا دیا. ایک لعاب دہن ہے، احادیث میں اس کے جلوے ہزار ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے ان کے رب نے ایک مادے کے جلوے ہزاروں دکھائے. معلوم ہوا یہ رب کی سچی پکی دلیل ہے. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہارے پاس روشن نور بھیجا. اگر یہ بہت تفسیری ہے تو معنی یہ ہے کہ یہ نور بھی ہے اور دلیل بھی ہے. جو بے علم بے عقل ہے وہ آنکھوں سے نور کو دیکھے اور جو عقل والا ہے وہ دلیل کو عقل سے سمجھے. یہ دلیل وحدانیت ہے. وقت پورا ہوا انشاءاللہ الرحمن، کبھی یاد رہا تو اس عنوان پر پھر گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کے چور گلی گلی بھاگے پھر رہے ہیں. کوئی اسلامی جماعت، کوئی تبلیغی جماعت، کوئی دعوت اسلامی ہے، کوئی سنی دعوت اسلامی. کسی کے ہاں کوئی ضرورت دین چھوٹ گئی، کسی کے ہاں کوئی ضرورت دین چھوٹ گئی. کوئی اپنے آپ کو کہتا منہاجی جماعت، منہاج القرآن والے. سنو، صرف ایک جنتی جماعت ہے جسے میرے آقا نے فرمایا مان علیہ واصحابی. اب نئے پیدا ہونے والوں کی طرف نہ جاؤ جو 1400 برس پہلے سے مسلمان ہیں اور جو ان کا عقیدہ اس پر قائم رہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک قرآن و حدیث کو نہ سمجھو گے، ایمان کی اصل کو نہ پہچانو گے تو پھر نوٹوں کی طرف بھاگو گے. یہ نہ دیکھو گے کہ تفضیلی ہے، یہ دیکھو گے کروڑ پتی ہے. نوٹوں کو مت دیکھو. اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہاں پیسے کی کوئی قدر و منزلت نہیں. خدا کی قسم اگر اس دنیا کی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کی برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی تو کسی بے دین کو اللہ تعالیٰ رزق نہ دیتا. اس نے اپنے خزانہ قدرت سے اسے الگ کر دیا.
اور اتنی بھی کمی نہیں آئی کہ سمندر میں پورا ڈبونے سے پانی میں جتنی تری پورے پر آئی اس کی وجہ سے جو سمندر کے پانی میں کمی تصور کی جا سکتی ہے، اللہ نے اپنے خزانوں سے دنیا کو نکال باہر کیا اور اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئی، اور صاف اعلان فرما دیا الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، دنیا غلاظت ہے اور اس کا طلب کرنے والا کلاب۔ حدیث پاک میں لفظ کلاب فرمایا ہے طالب دنیا کو، اس کی طرف ریجھنے والے کو، کوا نہیں فرمایا۔ کوا مردار کھاتا ہے لیکن پورے کنبے کو بلا لاتا ہے جب کھاتا، اور کوا بغیر برادری کے جس طرح نہیں کھاتا، کتا اگر کھاتا تو دوسرا اگر آ جائے اور ہزاروں کتوں کے کھانے کے لائق وہ ہو تب بھی اس پر غراتا ہے، اسے کھانے نہیں دیتا۔ گویا طالب دنیا کے لیے ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے لوگوں پر غراتا ہے۔ اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو اور اس دنیا کو جتنی یہ گندی ہے اتنا گندا سمجھو، بس اتنا استفادہ جتنا شریعت نے شرعی طریقے سے بتایا وہ کرتے رہو اور دنیا سے چلے جاؤ تو ایمان اگر بچا کر لے گئے تو بیڑا پار۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔